دیکھو نا، یہ دو گارڈ باہر کھڑے ہیں، تو اگر یہ نہ چاہیں تو ہم آ سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آؤ تو یہ تصور، یہ خیال لے کے آؤ کہ اس نے پھر مجھے بلا لیا ہے ادھر، اور پھر جیسے ہی مسجد میں قدم رکھو تو پھر ساتھ یہ بھی خیال کہ اتنے گناہوں کے باوجود پھر بلا لیا۔ دیکھو نا، کوئی بندہ ہماری بات نہ مانے تو بندہ رہ گیا۔ ہم تو سگی بہن کو گھر نہیں آنے دیتے، بندہ تو بندہ رہ گیا۔ اگر کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے، ہم تو سگے بھائی کو نہیں آنے دیتے۔ تو شاید میرا بھائی، میری بہن کئی ہزار بار دوبارہ بھی پیدا ہو کے آئے نا، تو انہوں نے وہ میرے لیے برا نہیں کیا حضرت جو میں نے برا کیا ہے۔ تو یہ اس کا فضل ہے بھائی، میری اتنی زیادہ کوتاہیوں کے باوجود اس نے پھر مجھے آنے کی توفیق عطا کر دی۔ اور میاں صاحب نے شاید اس لیے لکھا تھا، ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا۔ میں کل بھی ایک پروگرام پہ تھا، وہ والدہ صاحبہ انتقال کر گئیں، تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے وہ جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی ان موقعوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور اگلے بندے کو اور ایموشنل کرتے ہیں۔ وہ ماں کے لیے دھڑا دھڑ کلام پڑے جا رہے تھے، تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار دیکھو، ماں یاد ہے، ماں کے لیے رو رہا ہے، لیکن جس رب نے ماں کے دل میں اس کا اتنا پیار ڈالا تھا، وہ رب کیوں نہیں یاد ہے؟ وہ بھولے بیٹھے ہیں سارے، یاد ہے وہ رب کسی؟ بھائی ماں بے ذاتی ہی تو نرم نہیں ہے، رب نے نرم کیا اس کو۔ اس نے میرے اور آپ کے لیے امی کا دل اتنا نرم کر دیا، اگر نہ نرم کرتا تو کبھی پرورش نہ ہوتی ہے۔ آپ اپنا مزاج دیکھیں، میں اپنا دیکھوں، اگر مجھے کبھی رات کو 1-2 بجے بچوں کے لیے اٹھنا پڑ جائے تو تھوڑا بہت غصہ ہوتا ہے، لیکن اس کو 10 بار بھی اٹھنا پڑے تو اس کے مزاج میں کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ ماں ہے نا، لیکن وہ خود نرم نہیں ہے۔ میرے بچے، اس بات کو یاد رکھ، تیرے رب نے تیرے لیے تیری ماں کا اتنا دل نرم کر دیا۔ میں نہیں تجھے کہہ رہا کہ تو اپنی ماں کو سمجھ ہی کچھ نہ، یا اس کی قدر نہیں، اس نے خود قرآن میں کہا ہے کہ تو نے اس کی قدر کرنی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ یاد ہے، جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر اس کی محبتیں، اس کا پالنا یاد کر کے بڑا روتے ہو۔ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یار ماں یاد ہے، وہ کیوں نہیں یاد ہے؟ اس نے بیٹا دل نرم کیا ہے، اس نے ماں کے دل میں تیرے لیے اتنی محبت ڈالی ہے، تو وہ نہیں حضرت جی، وہ توجہ ہی نہیں اس جانب کوئی بھی۔ تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، وہ ماں تو جس کو سمجھتا ہے کہ جی اس سے زیادہ تو مجھ سے محبت کار ہی کوئی نہیں سکتا۔ میں نے بے تحاشا بار دیکھا ہے، ویسے موقع آئے ہیں کہ ماں نے بھی چھٹی کروا دی ہے، لیکن قربان جاؤں، کیا کہتے ہیں، ایک گناہ جو میرا ماں پیو ایکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا حضرت ہے۔ اور میں بالکل حضرت، میں جب مسجد میں داخل ہوا ہوں تو یہی میرا بھی حال تھا کہ 100 واری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارہ۔ پچھلے جو میں وعدہ کر کے گیا تھا کہ یا اللہ اب گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر توڑ دیا وعدہ حضرت، پھر نہیں باز آیا حضرت، پھر نفس اور شیطان کا کہا مانا حضرت، رب اور رب کے رسول پاک کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا، بلکہ کیا کہا، لعنت اللہ ہی علی الکاذب، لعنت ہے جھوٹوں پہ اللہ کی، نہیں باز آیا۔ غیبت کے لیے کہا تھا زنا سے بدتر ہے، سارا دن کی غیبت ہے حضرت۔ میں تو کہتا ہوں حضرت، جب ہم سوتے ہیں نا تو ہماری زبان بھی شکر ادا کرتی ہوگی، شکر ہے سو گیا کتے، جان چھوٹی، جب سے اٹھا ہے ایک کرنے والا کام اس نے مجھ سے نہیں کیا ہے۔ جب میں سو جاتا، میری زبان بھی کہتی شکر ہے کہیں سو گیا، جان چھوٹی بھائی، تانگ آ گئی میں اس کی بے حیائیوں سے، جب سے اٹھا ہے۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا جیسے ہی بیدار ہوتے کلی کرتے، اور پہلی جو جملے میری زبان سے نکلتے وہ یہ تھے، الحمدللہ الذی احیانا، شکر اس مالک دا جنہیں میں نے پھر زندہ کر چھڑے ہے۔ بھائی نہ تجھے بڑے سوتے نہیں اٹھے، بھائی بے تحاشا ہم نے دیکھے، سوئے نہیں اٹھے حضرت، نہیں اٹھایا اس نے،
پہلی بات تو کلی کرنے کے بعد میری زبان سے نکلنی یہ چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور پھر آخر پہ کیا ہے؟ جانا میں نے اسی کے پاس، اٹھنے سے لے کر سونے تک میں زبان شکر کرتی ہوئی، سو گیا جان چھوٹی. جھوٹ چھوڑا تو غیبت شروع کر دی، غیبت چھوڑی تو چگلی پہ آ پڑا، چگلی چھوڑی تو فضول بکواس شروع کر دی، فضول بکواس چھوڑی تو کسی اور کام پہ لگ گیا. میں تو ذکر کے لیے تھی، میرا تو مقصد ذکر، میرا تو مقصد قرآن کی تلاوت، میرا تو مقصد درود پاک، میرا تو مقصد اچھا بولنا تھا. کیا نہیں ہے جی، جو پچھلے جمعے وعدہ کر کے گئے، لیکن قربان جاؤں جی پھر بلا لیا، پھر کرم کر دیا. نہ بلاتا تو بھائی کون اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی اس کا نہیں بگاڑ سکتا کچھ. سہ واری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارا. واہ بھائی.